وعلیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ آپ کچھ لوگ ابھی تک چینل کو نہ سبسکرائب کر رہے ہیں، نہ وہ رسپانس دے رہے ہیں۔ ایک رائٹر کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس کو رسپانس دیا جائے۔ ایک ایپیسوڈ آپ کو دینے میں بہت محنت لگتی ہے، اس کو رائٹ کرنا، اس کو ایڈٹ کرنا، سب کچھ۔ اس کے باوجود بھی آپ پڑھ کے خاموشی سے بھاگ جائیں اور کچھ ریوارڈ بھی نہ دیں تو پھر یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ امید ہے کہ یہ قسط آپ کو اچھی لگے گی۔ بہرحال ایپیسوڈ انجوائے کریں، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو تبھی ملے گی جب آپ اچھا رسپانس دیں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تم نے اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا ہمارے پاس؟ آپ کہہ کر مجھ سے مخاطب ہوا کرو، آئی سمجھ، اور مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو۔ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ گارڈ وہ زور سے چیخا۔ اپنی بزدلی چھپانے کے لیے چیخ رہے ہو؟ وہ زور سے بولی۔ یہ ثبوت ناکافی ہے اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے؟ وہ بھی زور سے چیخا۔ میں تو کہہ رہی ہوں اس کی دکھتی رگ کو پکڑ لیتے ہیں اور شاید تمہیں اب اوپر سے آرڈر بھی مل جائیں، کیونکہ میں نے درخواست دی ہے کہ ہمیں اس کی بلبل کو پکڑنے دیا جائے۔ تمہیں کیا مل جائے گا ایک بیمار لڑکی کو پکڑ کر؟ تمہیں کون سی بہادری کے تمغے مل جائیں گے؟ مجھے اس لڑکی سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے بس اس کے عاشق سے مسئلہ ہے، اور میرے خیال سے تمہیں مسئلہ نہیں، حسد ہے کہ اس نے آج تک تمہیں گھاس نہ ڈالی۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ غصے سے اس کی طرف مڑی۔ میں تمہاری ذاتیات پر نہیں جا رہی، بہتر ہے تم بھی دور رہو، لیکن میں اپنے کام میں اب مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تمہاری دخل اندازی، تو لہٰذا یہاں سے دفع ہو جا۔ وہ زور سے دھاڑا۔ وہ ایک دم اچھلی اور فوراً باہر چلی گئی۔ تم ایک ایسے انسان کو نیند کی گولیاں جوس میں ملا کر دے رہے ہو جس پر کوئی بھی نشہ اثر نہیں کرتا۔ وہ جوس پھینکتا ہوا بولا۔ حالت دیکھیں اپنی، کچھ ریلیکس ہو جائیں، سنبھالیں خود کو۔ سب کی سرجری ہوتی ہے اور تقریباً لوگوں کی کامیاب ہوتی ہے۔ ریئیکٹ ایسے کر رہے ہیں جیسے سرجری نہ ہوئی۔ رمیز کی بات منہ میں رہ گئی تھی جب اس کا ہاتھ اس کے منہ پر بجا تھا اور وہ ایک جھٹکے میں اس پر جھپٹا تھا۔ ذلیل انسان اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں، وہ اس کو شدت سے مار رہا تھا۔ اپنا غصہ، اپنی ٹینشن وہ اس پر نکال رہا تھا، اور بس اس کو وہیں پھینکتا وہ باہر چلا گیا۔ اف اللہ، ظالم شخص نے مار ڈالا۔ اٹھا تو صحیح، کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر کہا۔ تیری ہڈیوں کو وٹامن ڈوز کی کمی ہو جاتی ہے، لگتا ہے اب پوری ہو گئی ہوگی۔ کہاں گئے ہیں؟ ہاسپٹل سے باہر چلے گئے۔ یہ بندہ یہیں ہوگا۔ محبوب اندر ہو اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمارے مجنوں عاشق چلے جائیں کہیں کونے میں چھپے، پھر بے سود پڑے ہوں گے۔ جس سے مانگنا چاہیے اس کے در پر جاتے نہیں۔ اس در پر لے کر جانے والی آ تو گئی ہے، اپنے ساتھ لے جائے گی۔ رمیز نے اس کی بات پر سر ہلایا۔
اور لنگڑا کر چلنے لگا۔ ظالم نے روئی کی طرح رون ڈالا، اس کی دھائیاں عروج پر تھیں۔ کافی دیر بعد جب ابتسام اس آپریشن تھیٹر کے باہر آیا تو وہاں سے ایک اسٹریچر پر ڈیڈ باڈی ڈاکٹر باہر نکال رہے تھے۔ ہاسپٹل کی سفید چھت اس کو گھومتی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر سفید کپڑا ڈلا تھا۔ اس نے اپنے دل والی سائیڈ پر ہاتھ رکھا، پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ اس نے رونے کی آوازیں سنی، لیکن دماغ ان آوازوں کو نہیں پہچان پا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس اسٹریچر پر ٹکی تھیں جس کو دھکیل کر لے کر جایا جا رہا تھا۔ یہ ڈیڈ باڈی، یہ آہو پکار، وہ شخص جو کبھی نہ رویا تھا، اس لڑکی کے لیے رویا تھا جس کو زندگی سے نفرت تھی۔ صرف اس کے آنے سے وہ بدل گیا تھا۔ لب ہولے سے ہلے باربی اور وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ جب راہداری میں آتے رمیز نے اس کو دیکھا، وہ زور سے چیخا اور بھاگا۔ اس نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ رمیز کا رونا اس کو یقین دلا گیا کہ اس کی دنیا اجڑ چکی ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ آج وہ ایک اور سائے سے محروم ہونے کو تھا۔ ہر طرف کہرام برپا تھا۔ آج پہاڑوں کا شہزادہ ایک لڑکی کے لیے زمین بوس ہوا تھا۔ سر اٹھ جائیں نا۔ رمیز کی آنکھوں سے سیلاب رواں تھا۔ وہ شخص جو شان سے چلتا تھا آج مشینوں میں جکڑا تھا۔ صرف وہی اہم تھی۔ آپ کے لیے ہم سب آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ڈاکٹر یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہے؟ وہ ڈاکٹر کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر فوراً ان کی طرف بڑھا۔ ریلیکس ٹھیک ہیں۔ یہ ابھی ان کا ہوش میں آنا خطرناک ہو سکتا ہے ان کے دماغ کی کوئی وین پھٹ جائے۔ شدید سٹریس میں ہیں۔ وہ اب کیسی ہیں؟ وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ ان کو ہوش آنے لگا ہے۔ رمیز نے ہاں میں سر ہلایا۔ وارڈ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف مانیٹر کی بپ بپ کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بے چین قدموں سے ٹہل رہا تھا، ہاتھوں میں پسینہ، آنکھوں میں خوف اور دل میں ایک ہی دعا، یا اللہ سر کو کچھ نہ ہو۔ آپ کی باربی ٹھیک ہے۔ آپ کا عشق تھا، اس سے کیسے جا سکتی تھی وہ چھوڑ کر؟ آپ کو انسان محبت میں اتنا بھی جنونی نہ ہو کہ تسلی کیے بغیر جان سے جانے لگے۔ عام نے تو دادا کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ کتنی حسرت تھی انہیں کہ ان کی ابتسام کسی سے محبت ہو اور وہ اس کے پیچھے جب پاگل ہو تو وہ بھی آپ کی ٹانگ خوب کھینچے جیسے آپ ان کی کھینچتے تھے۔
اب کب تک یہاں آرام کا ارادہ ہے؟ ادھر آنکھ کی بار بھی ہوش میں آ رہی ہے اور ادھر محترم ہوش سے بیگانہ ہو کر پڑے ہیں۔ اس شخص کو اس حالت میں نہ دیکھ سکتا تھا۔ صاحبہ کی سرجری ہو گئی تھی لیکن وہ ابھی ہاسپٹل تھی۔ اس کے والدین تو خوشی سے نہال تھے لیکن اس کی آنکھیں دروازے پر لگی رہتی۔ جس کا اس کو انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں نے آپ سے اب تو ہرگز بات نہیں کرنی، وہ اس سے خیالوں میں مخاطب ہوئی۔ کمرے کی روشنیاں مدھم تھی۔ صاحبہ آکسیجن ماسک کے ساتھ نیم دراز لیٹی تھی۔ جسم کمزور تھا مگر آنکھوں میں وہی چمک واپس آ گئی تھی۔ دل اب معمول کے مطابق دھڑک رہا تھا مگر ایک دل تھا جو ابھی تک بے قابو دھڑک رہا تھا۔ ابتسام دروازے پر تھما کھڑا تھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ زندہ ہے۔ آہستہ آہستہ وہ قدم بڑھاتا ہے۔ ہر قدم پر ماضی کے وہ لمحے یاد آتے ہیں جب دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے تھے۔ اب ہر خاموشی، ہر سختی آنکھوں کے راستے آنسو بن چکی تھی۔ صاحبہ کے دل نے اس کو اس کے آنے کی اطلاع دی جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا، مسکرائی، ہلکی سی، کمزور سی لیکن مکمل، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر رخ موڑ لیا۔ ابتسام اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ تم واپس آ گئی صاحبہ، اس کی آواز بھر آ گئی۔ ابتسام نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہ دھڑکنیں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں کھو دیا تھا صاحبہ، صرف چند لمحوں کے لیے، مگر وہ لمحے میری پوری زندگی سے لمبے تھے۔ صاحبہ نے پلکیں جھکائی، پھر آہستہ سے کہا، اگر میں مر جاتی تو؟ ابتسام نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھاما۔ تو میں کبھی نہ جاگتا، نہ جیتا، نہ ہنستا۔ زندگی تم ہو باربی، اور موت صرف وہ پل تھا جب میں نے سوچا تم نہیں رہی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھ میں وہ لمحہ نہ ہی دہرانے کی اور نہ ہی یاد کرنے کی ہمت ہے۔ بس وہ میں نے کسی کی ڈیڈ باڈی دیکھی تو اس سے آگے وہ نہ بول پایا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے، صرف آنکھیں بول رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکنیں تھیں، دو دل جو اب ایک ہو چکے تھے۔ میرے دل نے کبھی تمہیں مرنے نہیں دیا، میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ابتسام نے اس کو آرام سے اپنے سینے سے لگایا جیسے وہ کوئی نازک کلی ہو، اور اس کے لیے تو کلی سے بھی زیادہ نازک تھی۔ اب اسے اپنے سینے سے لگایا اور بس یہی اس شخص کا ضبط ٹوٹا۔ آنکھیں پھر رو رہی تھی۔ میں اس لمحے کی تکلیف بیان نہیں کر سکتا باربی۔ اس کا نرم و نازک وجود اس بھرپور مرد کی باہوں میں چھپا ہوا تھا۔ سر کیوں رو رہے ہیں؟ میں اب تو بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ میرا دل تو اب جوان ہو گیا ہے۔ وہ شرارت سے بولی، مجھے نہیں پتا صاحبہ، تم میری کون سی نیکی کا صلہ ہو۔ ابھی تک اس شاخ سے نہیں نکل پا رہا تھا، اب بس بہت جلد رخصتی ہوگی۔ اب ان دھڑکنوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ دیکھو دونوں کی دھڑکنوں میں طوفان اٹھا ہے،
یہ تب ہی تھمے گا جب یہ دونوں ایک ہوں گی۔ سر ابھی سے وہ ہکلا کر بولی، ہاں تو میری جان، میرا نہیں خیال کہ اب تم اتنی چھوٹی ہو کہ میری شدتوں کو برداشت نہ کر سکو۔ میں تو ابھی ناراض ہوں، آپ آئے کیوں نہیں؟ تو ناراضگی کی سزا یہ ہے کہ شادی اسٹڈی کے بعد۔ نہ سر کی جان، تمہیں صرف میں ہی پڑھا سکتا ہوں، کیوں نہ رخصتی ہو جائے، ہر ایک چیز میں ٹاپر بنا دوں گا۔ وہ زومانی لہجے میں بولا، میرا شونہ بلا تیار رہے، بس تمہاری صحت یابی تک کا انتظار بھی بڑی مشکل سے ہوگا، آگے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور رہی ناراضگی کی بات تو وہ ابھی دور ہو جاتی ہے۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، آج اس سونے بکھڑے کو جی بھر کر دیکھ رہا ہوں تو اب اگر خراج نہ بخشوں تو یہ تو توہین ہوئی نا اس چاند سے چہرے کی۔ وہ شرما گئی، ہائے اللہ، ایک تو محبوب قیامت، اوپر سے ادائیں قیامت، واللہ آج تو لگتا ہے سرکار قسم کھا کر بیٹھی ہیں کہ ہوش میں نہیں رہنے دیں گی، امی آ جائیں گی۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، ڈونٹ وری، آج ساس سسر کا بندوبست کر کے آیا ہوں، وہ رات بھر نہیں آنے والے، آج ہم اپنے چاند سے محبوب کی اگلی پچھلی ساری ناراضگیاں مٹانے کی تمنا لے کر آئے ہیں۔ سر، وہ مدھم لہجے میں بولی، ڈونٹ کال می سر۔ اس کی نقل اتارتا ہوا بولا، نام لیا کرو میرا، سر کی بچی، میں تو سر ہی بلاؤں گی تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ تو چلے آپ کتنے ٹھڑکی سر تھے۔ اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی، ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ روانی میں بول گئی تھی۔ اب اس کی شوخ نظریں دیکھ کر غلطی کا احساس ہوا۔ میرے جگر کا ٹوٹا تو بچوں کے بارے میں بھی سوچ کر بیٹھا ہے، جب ماں باپ راضی ہیں تو پھر معصوم بچے آ جانے چاہیے۔ نو، وہ اس کے سینے میں چھپی، بالکل بھی نہیں باربی، اب کیا مجھے بوڑھا کرنے کا ارادہ ہے؟ کہاں سے بوڑھے ہیں، اتنے ہینڈسم تو ہیں، وہ تعریف کر کے دوبارہ چھپی، تم جو یہ چھپن چھپائی کھیل رہی ہو نا اس تڑپتے دل کے ساتھ، اگر جان لو نا یہ کیا کرنے کو اکسا رہا ہے تو تم تو گئی کام سے۔ کیا خیال ہے آج اس دن کو یادگار بنائیں؟ نو نو نو، اچھا 9 بجے سے شروع ہو؟ ہاں نا بیبی، 11-12 کے بعد صحیح رہے گا۔ سر، اس نے اس کو مارنے کے لیے جیسے ہاتھ کھینچا، سوئی کی چبھن سے اس کی سسکی نکلی، چہرے پر تکلیف کے آثار بڑھے۔ جانے سر کیا ہوا ہے، آرام سے، کیا کرتی ہو دکھاؤ مجھے۔ ابتسام کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، کیا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوا، بس وہ مجھے خیال نہیں رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہاں لیٹو آرام سے۔ نہیں، آپ کے پاس ٹھیک ہوں، وہ مدھم اور شرمیلے لہجے میں بولی، اب دیکھ لو اکسا خود رہی ہو مجھ غریب کو، ویسے باہر رمیز کو پہرے پر بٹھایا ہوا ہے، کیا خیال ہے، موڈ ہے؟ پھر وہ خوب اس کو ستا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے ایکسپریشن تو کمال تھے، لیکن واللہ اس کے فیس ایکسپریشن تو قیامت ڈھا رہے تھے اس کے دل پر۔ ابھی تک اس مکھڑے کو خراج بھی نہیں بخشا، کوئی بات نہیں، پوری رات قطرہ قطرہ بخشوں گا۔ سایہ بیچاری تو بس شرمندگی سے اس کے سینے میں چھپ جاتی، میں اس رمیز کی تو دونوں ٹانگیں توڑوں گی، جھوٹا انسان۔ وہ آہستہ لہجے میں بولی، بالکل میری جان، میں ساتھ ہوں اپنی چند مکھنا کے، اور آپ کیا توڑوں، آپ نے بھی تو نہیں بتایا۔ میری مانو بلی، مجھ غریب کو تو اس ذلیل نے دھمکی دی تھی، اور آپ تو اس کی دھمکی سے ڈرنے والے، کیا کمال کے اداکار ہیں، بس کبھی غرور نہیں کیا۔ ابتسام نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے باہر نکالا، اس کی آنکھوں میں نظر آتا طوفان آج کسی صورت تھمنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ سر، ہم ہاسپٹل میں ہیں تو؟ لہجہ ایسا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ سر، اس کی آواز کپ کپائی، نو سر، اونلی ابتسام جانی، بولو، ہری اپ، میں سکھاؤں کیسے؟ چلو جلدی کرو۔ وہ دوبارہ چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی، یہ جنگلی بلی اب کیوں چھپ رہی ہے؟ اس نے اس کی تھوڑی تھامی اور نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے، بولو چند مکھنا، جو میں کہہ رہا ہوں، پلیز اپنے سر کی التجا سمجھ لو۔ ابتسام جانی، اس کی مدھم کانپتی آواز سنائی دی۔ اس نے آہستہ سے اس کے چہرے کو چھوا، جیسے برسوں
بعد کوئی چیز پائی ہو جسے چھونے کی اجازت نہ تھی۔ میں نے خود کو روکا ہر رات تمہیں چھونے سے، تمہیں اپنے اندر کھینچنے سے، لیکن اب نہیں۔ تم میری ہو، تمہاری ہر دھڑکن، ہر سانس، ہر لمس صرف میرا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتا ہے، پھر اس کے ہونٹوں پر جھک آتا ہے۔ ایک لمبا، جذبات سے بھرا بوسہ۔ اس لمحے میں نہ کمزوری تھی نہ معذوری، صرف جذبہ تھا اور ایک جنگلی سی محبت جو کسی حد کو نہیں مانتی۔ اب تو ان کے بیچ رشتہ بھی حلال تھا اور اوپر سے جدائی کے خوف کے بعد کے جذبات تھے۔ سچ کہوں تمہیں اس بستر پر یوں دیکھ کر میرا ضبط ٹوٹ رہا ہے، لیکن میں تب تک انتظار کروں گا جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی، اور جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو تمہیں خود میں چھپا لوں گا۔ تب پھر ہر رات تم ان دھڑکنوں کا رقص سنو گی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن سننے کے لیے۔ وہ آہستہ سے سرگوشی کرتا ہے، یہ دل اب صرف میرے نام کی دھڑکن رکھتا ہے۔ صاحبہ کا وجود لرز رہا تھا۔ پہلی بار وہ اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ ابتسام نے نرمی سے اس کو باہوں میں سمایا اور ہولے سے گردن پر لب رکھے۔ یہ دھڑکنیں اتنی تیز کیوں چل رہی ہیں؟ آپ بہتر جانتے ہیں، اس کی شرم سے بھرپور آواز گونجی۔ ابھی وہ کوئی اور بات کرتا جب رمیز کی کال آنے لگی۔ کیا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ آپ کے سسر آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ غصے سے چیخا۔ جلدی نکلیں، آپ مطلب پوچھ رہے ہیں؟ خبیث انسان، آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ہوا ہے سر؟ وہ گھبرا گئی۔ کچھ نہیں باربی، بس ریلیکس۔ وہ اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتا ہوا بولا، سسر صاحب آ رہے ہیں، جلدی سے لیٹ جائیں۔ آج اس خبیث کی خیر نہیں۔ سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ صاحبہ کے لبوں پر مسکان تھی جس کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہنس لو، کھل کر ہنس لو۔ اس آگ کو جتنا بھڑکاؤ گی اتنا تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا، اور جب یہ جنونی انسان ٹوٹ کر برسے گا پھر پتہ چلے گا۔ گڈ بائے میرا گندا گڈا۔ شدت سے بھرا بوسہ دوبارہ لبوں پر دیا۔ یہ لب کو ہلکا سا کاٹا۔ صاحبہ سسکی، یہ میرے ارمانوں پر پانی پھیرنے کی سزا ہے، وہ کہہ کر جلدی سے پچھلے ڈور سے نکلا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اس کے ابو اندر داخل ہوئے۔ صاحبہ نے اپنے لب چھپانے کی کوشش کی، جیسے اس کے ابو کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کے جنونی سر اپنی جنونیت سے نواز گئے ہیں۔ میرا بچہ کیوں اٹھ کر بیٹھا ہے؟ لیٹ جاؤ۔ اور یہ گھبرائی کیوں ہو؟ کچھ نہیں، وہ بس نہ آپ تھے اور نہ ہی امی، تو بس گھبرا گئی۔ ہاں، تمہاری ماں بہت گہری نیند سو رہی ہے تو میں نے نہیں اٹھایا، اس کو پیار کرتے ہوئے بولے۔ باہر نکل خبیث انسان، اب کہاں چھپا ہے؟ رمیز بیچارہ ٹیبل کے نیچے چھپ کر بیٹھا تھا۔ گارڈ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ کھل کر تو وہ اس غصیلے شیر کے سامنے نہیں ہنس سکتے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ ساسو ماں نہیں آنی چاہیے۔ سسر کا کب کہا تھا؟ اب مجھ غریب کو کوسنے آئے ہیں؟ آپ کی ساس تو مزے سے نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی ہیں۔ بیچارہ ٹیبل کے نیچے سے نکلتا ہوا بولا، تو اس سے بہتر ہے ایک دشمن پال لوں۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، یہ دیکھیں۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ آپ یاد کریں، آپ نے اپنی ساسو ماں کا کہا تھا، اب آپ کے سسر رنگ میں بھنگ ڈالیں تو میرا کیا قصور ہے؟ ابتسام نے اس کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ ادھوری ملاقات اس دیوانے کو پاگل کر رہی تھی۔ تم لوگ پہاڑوں کو سجانے کی تیاری کرو، بہت جلد زمین سے ایک پری پہاڑوں میں سفر کرے گی۔ اور اب بہت ہو گیا، وہ غصے سے نکل گیا۔ رمیز تو اب کھل کر ہنس رہا تھا۔ آیا مزہ؟ ہر وقت ہمیں تڑپاتے ہیں۔ کیسے شیر غصے میں پھر رہا ہے۔ چل رمیز، پھٹ لے اس سے پہلے کہ ایک عدد ہڈی ٹوٹ جائے۔ آج شیر زخمی ہے، یہ نہ ہو تو ہی شکار ہو جائے۔
ڈاکٹر صاحب، وہ نیک انسان کون ہے جس نے ہماری صاحبہ کا اتنے مہنگے ہاسپٹل علاج کروایا؟ نیک انسان پر ڈاکٹر جبار نے استغفراللہ پڑھا تھا۔ ابتسام اور نیک کوئی میچ نہ تھا۔ آج صاحبہ کو ڈسچارج کیا جا رہا تھا اور اس کے والدین اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر جبار نے تو کہا تھا ابتسام سے کہ وہ مل لے، لیکن اس کا کہنا تھا اس کی باربی اتنی بے مول نہیں کہ وہ اپنی باربی کا رشتہ ہاسپٹل میں مانگے۔ وہ اس کے گھر خود جائے گا۔ ان سے ابھی تو بات نہیں ہو سکی، لیکن جیسے ہی رابطہ ہوگا میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ اور صاحبہ کی دوائیوں کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ہو جائے گا۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے ہماری بہت مدد کی۔ وہ اشکبار لہجے میں بولے، ایک ہی اولاد ہو اور وہ بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑتی ہوئی تو ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اور گاڑی باہر کھڑی ہے، ڈرائیور آپ کو گھر چھوڑ دے گا۔ صاحبہ کے والد تو اس انسان کے دیوانے ہو گئے جو اتنا مہربان تھا۔ وہ مہربان بھی صرف صاحبہ کے لیے تھا، باقی سب کے سامنے تو وہ ایک پتھر دل انسان تھا۔ گاڑی میں سب رکھ دیا ہے نا؟ وہ رمیش سے پوچھ رہا تھا۔ جی۔ اس جنونی شخص نے لگتا تھا پوری فروٹس شاپ خرید لی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ لے آیا تھا۔ رمیش تو اس کا یہ رنگ دیکھ کر حیران تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی باربی کو جانتا ہے، اسے کیا پسند ہے وہ خود سب لے گا۔ آپ کی باربی کو گاڑی کون سی پسند ہے جس میں وہ بیٹھ کر جائیں گی؟ میری باربی ہے تو میری گاڑی میں جائے گی۔ ایک بار خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ اس نے آپ کو آپ کی زندگی بخش دی ہے۔ وہ نظریں چرا گیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، چلو دیکھو کچھ رہ تو نہیں گیا۔ وہ ہاسپٹل کے اندر جاتے ہوئے بولا۔ رمیز اونچی اونچی آواز میں گا رہا تھا ابتسام کو سنانے کے لیے۔ ابتسام ایک لمحے کے لیے رکا اور اس کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ گانا گا رہا ہوں، گانا۔ وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ تمہیں بھنگڑے ڈلواتا ہوں، آ رہا ہوں۔ وہ غصے سے اندر چلا گیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے گاڑی کا کہا تھا، آپ چھوڑ آئیں گے؟ بیٹھیں، اس نے ایک حرفی جواب دیا۔ وہ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر حیران تھے، لیکن پھر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا، فل فیس کور تھا، محض آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس نے مرر میں دیکھا، صاحبہ کی پھٹی پھٹی نظریں دیکھ کر ابتسام کی آنکھیں مسکرائی۔ بیٹا آرام سے چلانا، بچی کو تکلیف نہ ہو۔ وہ ہوتا ہے نا والدین کا چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھنا۔ اگر وہ جان لیتے کہ ساتھ بیٹھا شخص اس بچی کا دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو خود بھی پاگل ہو جاتے۔ اس نے محض سر ہلایا۔ گاڑی بہت آرام سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ کیا؟ دولہے صاحب خود گاڑی لے اڑے؟ رمیز حیران ہوتے ہوئے بولا۔ بڑا ہی کوئی بے صبرا دولہا ہے، مجال ہے جو کسی پر اعتبار کر لے۔ میں کیا ان کی باربی کو کھا جاتا؟ مجال ہے جو میری آنے والی چھوٹی سی اماں سے میری بننے دے رہے ہوں، خود ہی پوائنٹس بڑھانے کے چکروں میں ہے۔ ایسا باپ بھی خدا کسی کو نہ دے۔ رمیز کی دہائیاں جاری تھیں۔ وہ وقفے وقفے سے مرر سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ماں کے کندھے پر سر رکھے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ابتسام کو جلس فیل ہو رہی تھی۔ اس کی باربی کو اس کے کندھے پر سر رکھنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، بہت جلد وہ اپنی باربی کو لے جانے والا تھا۔ جاری ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو
پلیز مہربانی کر کے لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔